بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ فونٹ کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں ہم اپنے ڈاکومنٹس میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سائز کس طرح انکریز کرتے ہیں، اس کا سٹائل کس طرح چینج کرتے ہیں، بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن اور یہ ساری چیزیں، کلرنگ وغیرہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے پیراگراف کے لحاظ سے کہ پیراگراف کو ڈاکومنٹ کے اندر ہم کس طرح سیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک پیراگراف لکھ لیتا ہوں کچھ بھی۔ کچھ یہ لفظ میں نے لکھ لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سب سے پہلے الائن کر دوں۔ الائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے لائن لکھی یا پیراگراف لکھا، میں اس پیراگراف کو، لائن کو یا ورڈ کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، لیفٹ سائڈ پر، سینٹر میں یا رائٹ سائڈ پہ۔ الائنمنٹ چار طرح کی ہوتی ہے۔ ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر یہ آپشن دیے ہوئے ہیں الائنمنٹ کے لیے۔ سب سے پہلے لیفٹ کو دیکھتے ہیں۔ لیفٹ الائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی لائن، پیراگراف یا ورڈ جو ہم نے لکھا ہوگا، اگر ہم اس کو ڈاکومنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لیفٹ الائنمنٹ پہ جائیں گے۔ یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارا جو ڈاکومنٹ کے اندر پیراگراف، لائن یا ورڈ ہوگا وہ لیفٹ سائڈ پر آ جائے گا۔ اس کے لیے شارٹ کٹ کی بھی یوز کرتے ہیں، Ctrl+L۔ اگر میں اسی لائن کو، ورڈ کو یا پیراگراف کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سینٹر میں لے جاؤں، تو میں پہلے اس کو سلیکٹ کر لوں گا۔ جو بھی لائن ہوگی، پیراگراف ہوگا یا ورڈ ہوگا، اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ سیکنڈ والا آپشن سینٹر لکھا ہوا دیکھیں، Ctrl+E پریس کریں گے تو پھر بھی یہ سینٹر میں چلے گا۔ اگر اس آئیکن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو میری لائن میں نے لکھی وہ سینٹر میں آ گئی۔ اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو رائٹ سائڈ پہ لکھوں تو میں دوبارہ سلیکٹ کیا تو میں یہاں پر اس آئیکن رائٹ سائڈ پہ اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں رائٹ پہ چلا گیا۔ میں اس کو اور تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے لائن لکھی۔ اگر میں کوئی اور بھی ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اور میں ٹائپ کر لیتا ہوں ایسے ہی۔ اب دیکھیں میرا یہاں پر جو آئیکن سلیکٹ ہے وہ رائٹ الائنمنٹ ہے۔ اب جو بھی میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں وہ رائٹ سائڈ سے دیکھیں برابر آ رہا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، لیکن لیفٹ سائڈ سے برابر نہیں ہے۔ اس طرح جو بھی میں ٹائپ کرتا جاؤں گا وہ رائٹ سائڈ سے برابر ہی رہے گا، لیکن لیفٹ سائڈ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگر میں اسی کو لیفٹ الائنمنٹ کر دوں دوبارہ دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ دیکھیں لیفٹ سائڈ سے برابر ہو گیا اور رائٹ سائڈ سے دیکھیں یہ برابر نہیں ہے۔ لیفٹ الائنمنٹ اور رائٹ الائنمنٹ میں یہ فرق ہے کہ اگر لیفٹ رکھیں گے تو لیفٹ سائڈ سے برابر چلتا جائے گا اور رائٹ رکھیں گے تو رائٹ سائڈ سے برابر چلتا جائے گا۔ میں کچھ اور ٹائپ کر لیتا ہوں۔
اب میں نے کچھ یہ الفاظ لکھے ہیں. اب دیکھیں لیفٹ سائڈ سے تو یہ برابر ہے بالکل، لیکن رائٹ سائڈ سے بالکل برابر نہیں ہے. اسی طرح اگر میں رائٹ سائڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں رائٹ سائڈ سے برابر ہو گئے، لیفٹ سائڈ سے برابر نہیں ہے. اب اگر ان کو برابر کرنا ہے اس کے لیے ایک اور الائنمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جسٹیفائی. جسٹیفائی الائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں سائڈ سے، دونوں کارنر سے برابر کر دے گی. جو بھی پیراگراف ہوگا، ٹیکسٹ ہوگا، وہ دونوں کارنر پہ بالکل برابر ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اب میں جسٹیفائی الائنمنٹ پہ کلک کرتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے بھی تمام لائنز برابر ہیں، اور ادھر دیکھیں یہ بھی یہاں سے بھی یہ بالکل برابر ہو گیا. جسٹیفائی الائنمنٹ، اس کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+J. اب آتے ہیں بلٹس کی طرف. بلٹس سے مراد اگر میں اس کو اپنے پیراگراف کو میں سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لائن نمبر 1 ہے، لائن نمبر 2 یا لائن نمبر 3. ایک ہوتا ہے نمبرنگ، ایک ہوتا ہے بلٹس. بلٹس کے اندر کوئی آرڈر نہیں دیا گیا ہوتا، یعنی جو لسٹ ہم بنائیں گے آئٹمز کی وہ آرڈرڈ فارم میں نہیں ہوگا. اس کے اندر سمبلز یوز کریں گے ہم لوگ. لیکن نمبرنگ کے اندر جو بھی لسٹ بنائیں گے اس کے اندر نمبرز کی فارم میں وہ شو کرے گا. پہلے بلٹس کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں ان کو بلٹس کی فارم میں لانا چاہتا ہوں. یہ 3 لائنیں ہیں، تو یہاں سے میں ادھر جاؤں گا، یہاں پہ کلک کیا، میرے پاس ایک یہ باکس اوپن ہو گیا بلٹس لائبریری کا. یہاں سے بلٹس لائبریری سے میں کوئی بھی چوز کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے. دیکھیں میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ رکھ سکتا ہوں، یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں. اگر فی البرز میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، چلیں جی میں نے اس کو کلک کر دیا. اب دیکھیں یہ پہلی لائن پہ تو یہ بلٹس لگ گیا، لیکن دوسری لائن پہ ابھی نہیں ہے. اگر دوسری لائن پہ میں لگانا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ پھر بیک سپیس پریس کروں گا تو یہ دیکھیں جو پہلی لائن کے ساتھ یہ مل گیا. اب میں دوبارہ پھر انٹر پریس کروں گا. جیسے ہی میں نے انٹر پریس کیا تو یہ دیکھیں اس کے سٹارٹ پہ بلٹ آ گیا. اسی طرح تیسری لائن پہ لگانا چاہتا ہوں، پہلے میں بیک سپیس پہ جاؤں گا تو پھر دوبارہ انٹر پریس کروں گا تو یہ آ گیا. اس طرح بھی بلٹس ہر لائن کو لگا سکتے ہیں. اگر اس طرح نہیں لگانا چاہتے، جس لائن پہ لگانا چاہتے ہیں میں اس کو دیکھیں ختم کرتا ہوں، یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں، دوبارہ پھر میں یہاں پہ جاتا ہوں اور کوئی بلٹ سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس طرح بھی میں لگا سکتا ہوں. یہ 2 وے ہیں بلٹس لگانے کے. اسی طرح جتنی بھی لائنز ہوں گی ہم ان کو ان کے سٹارٹ میں بلٹس لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ ہوں، اب جیسے میں انٹر پریس کروں گا تو ایٹومیٹکلی یہاں پہ بلٹس لگ کے آ جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں وہ میں ٹائپ کر لوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبرنگ. اب میں اس کو تمام ٹیکسٹ کو کاپی کر لیتا ہوں. Ctrl+C پریس کیا میں نے کاپی کرنے کے لیے. میں سٹارٹ میں آتا ہوں، دوبارہ نیچے چلا جاتا ہوں اور Ctrl+V پریس کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائیں گے. اب یہاں سے میں بلٹس ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کو نمبرنگ کرنی ہے. اب میں دوبارہ سٹارٹ میں گیا پہلی لائن کے، میں یہاں پہ آتا ہوں نمبرنگ پہ. نمبرنگ پہ پھر میں نے یہاں پہ کلک کیا تو نمبرنگ لائبریری اوپن ہو جائے گی میرے پاس. یہ کچھ فارم دیے ہوئے ہیں آلریڈی، ان میں سے کوئی بھی میں چوز کر لوں گا. مثلا میں چاہتا ہوں میں یہ رکھوں، میں نے اس کو کلک کیا، یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا نمبر 1 پہ. اسی طرح اس پہ لائن پہ لگانا چاہتا ہوں، دوبارہ پھر میں اس پہ گیا اور میں نے پھر اس کو یہ دیکھیں یہ چوز کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس پہ لگانا چاہتا ہوں سٹارٹ پہ تو یہ دیکھیں میں دوبارہ پھر اس پہ گیا تو یہ میرے پاس ہوئے. یہ جو نمبرنگ اس طرح کے جو آپشن ہوتے ہیں جب ہم پیپر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں MCQs ٹائپ، تو اس میں یہ زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور نمبرنگ رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں سے ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کوئی اور رکھ لیتا ہوں، یہ والا نمبر، ٹھیک ہے، میں یہ رکھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد میں کچھ بھی میں ٹائپ کروں گا، یہ دیکھیں
یہ میرے پاس یہ اس طرح لگ کے آ گیا. اس طرح ہم یہ ساری نمبرنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آپشن میرے پاس ہے ملٹی لیول لسٹ. ملٹی لیول لسٹ سے مراد کہ میرے پاس ایک لسٹ بنائی, اس لسٹ کے اندر میں دوبارہ پھر لسٹ بنانا چاہتا ہوں, یعنی اس کی سب لسٹ, آگے اس سب لسٹ کی بھی سب لسٹ بنانا چاہتا ہوں, تو اس وقت یہ ملٹی لیول لسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ پھر اسی کو کاپی کر لیتا ہوں, جو پہلا پیراگراف تھا, دوبارہ پھر میں نے Ctrl+C پریس کیا اور میں یہاں پر نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے ختم کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا Ctrl+V کے ساتھ. میں یہاں سے بلٹس ختم کر دیتا ہوں, یہ بلٹس تمام میں نے ختم کر دیا. اب پہلی لائن پہ آتا ہوں, یہاں سے دیکھیں, اب میں چاہتا ہوں یہاں سے کوئی بھی میں چوز کر سکتا ہوں کہ میں نے کون سا رکھنا ہے. کنٹینٹ کے حساب سے ہم اس سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے ایک 1 آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو میں واپس جاتا ہوں. یہ دیکھیں, میں جب اس پہ انٹر پریس کروں گا, یہ دیکھیں اس نے ایٹومیٹکلی دوسری نمبرنگ کر دی. تو یہاں سے دیکھیں یہ تیسری انٹرنگ کر دی, یعنی یہ پوائنٹ بنا رہا ہے. جب ہم کسی ایک ہیڈنگ کے اندر سب ہیڈنگ بناتے ہیں, یہ جو پہلا والا 1 ہے یہ مین ہیڈنگ کو ظاہر کرتا ہے, یہ اس دوسرے والا جو 1 لکھا ہوا ہے یہ اس کی سب ہیڈنگ ہوگی, اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ والا جو اس سب ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ ہوگی یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ اسی طرح چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بھی ہم یہ لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول لسٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے انڈینٹ. ایک ہوتا ہے انکریز انڈینٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیکریز. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب میرے پاس یہاں پر کچھ یہ بنے ہوئے ہیں, تو میں ڈیکریز انڈینٹ سے کرتا ہوں, پہلے کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیں, اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیکریز انڈینٹ کیا, تو یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ چیز پہلے یہاں پر تھی, اب دیکھیں جیسے میں نے ڈیکریز پہ کیا تو یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائڈ پہ موو کر گیا. اگر میں انکریز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پھر موو کر کے یہاں پہ آ گئی, اور میرا کرسل بھی اس کے ساتھ موو کر رہا ہے. یہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے کوئی ٹائپ کرنا ہوتا ہے, کوئی بھی لائن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیج کے اوپر کہاں سے سٹارٹ کریں, یہ اس وقت لکھتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں مڈ سے سٹارٹ کروں تو یہ دیکھیں میں انکریز کروں گا تو یہ دیکھیں یہ موو کر رہا ہے کرسل میرا آگے کی طرف, اور یہ یہاں پہ. اب اس کے بعد کچھ بھی میں ایسے ہی رف سا ٹائپ کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں میں فاسٹ ٹائپ کر رہا ہوں کچھ بھی, تو یہ دیکھیں نیکسٹ جب بھی میں موو کروں گا یہ وہیں سے ہی سٹارٹ کرے گا. یہ دیکھیں جہاں پر یہ موجود ہوگا ہمارا کرسل وہیں سے سٹارٹ کرے گا. اگر میں یہاں پہ دوبارہ آتا ہوں, اگر میں ڈیکریز پہ کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ پھر موو کرتا جا رہا ہے, جہاں جہاں بھی رکھنا چاہوں گا میں وہاں پر لے جاؤں گا. یہ انکریز اور ڈیکریز انڈینٹ ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے سورٹنگ. سورٹنگ سے مراد کہ ہم ترتیب کس طرح لگاتے ہیں. یہ میرے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے سورٹنگ. ایک ہوتی ہے اسینڈنگ اور دوسری ہوتی ہے ڈسینڈنگ. یہاں پہ کچھ لکھ لیتا ہوں BHR اس طرح. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سلیکٹ کروں اور اس کو ترتیب کے ساتھ لے آؤں. اب میرے پاس یہ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا سورٹ کے اوپر. اب میں چاہتا ہوں اس کو میں اسینڈنگ فارم میں لے کے آؤں. میں نے اوکے پہ جیسے ہی پریس کیا تو یہ دیکھیں پہلے A آ گیا, B آ گیا, پھر H آ گیا, پھر R آ گیا. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ڈسینڈنگ فارم کے اندر لے آؤں تو میں اس پہ دوبارہ ڈسینڈنگ پہ کلک کیا. اس کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پہلے R آ گیا, H آ گیا, B آ گیا, پھر A آ گیا. اس طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. میں یہاں پہ آتا ہوں, انٹر پریس کرتا ہوں. یہ دیکھیں 1 6 4
नीचे आता हूँ 7 6 5, उसके बाद 4 5 3, ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सॉर्ट के ऊपर, मैं असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया ओके पे प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये पहले 164, फिर 453, 765, ये असेंडिंग फॉर्म में आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर लेके आऊँ, तो ये देखें मैं दोबारा फिर सॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे डिसेंडिंग पे आ गया। इस पे क्लिक किया तो मैं दोबारा फिर ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डिसेंडिंग फॉर्म, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये थी हमारे पास सेंडिंग और डिसेंडिंग। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग की। अब मैं उसी तरह यहां से पैराग्राफ को कॉपी करता हूं दोबारा फिर, ठीक है। ये पैराग्राफ चले मैं ले लेता हूं कुछ इस तरह का, ठीक है। इसको कॉपी करता हूं और मैं अपने पेज के एंड पे आकर पेस्ट कर देता हूं। ये बुलेट्स और नंबरिंग में सारी ये मैं ख़त्म कर देता हूं ताकि आसानी के साथ हम समझ सकें, ठीक है। ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा गया। अब मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में ये जो 2 लाइनें हैं इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं पूरे पैराग्राफ को करना चाहता हूँ तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं कुछ लाइनों पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो उन लाइनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मैं अब चाहता हूँ मैं इन 2 लाइनों पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पे, तो मेरे पास ये कुछ नंबर आ गए, ये देखें। अब जैसे जैसे मैं नंबर्स बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये देखें उनके दरमियान स्पेस भी बढ़ती जा रही है, देखें। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ले आऊँ 2 पे या 2.5 पे, ये देखें मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इनके दरमियान देखें स्पेस बढ़ गई है। इसी तरह अगर मैं स्पेस कम करना चाहता हूँ तो देखें मैं 1 पे आया, यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा फिर वो आ गया। ये इस तरह लाइन स्पेसिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शेडिंग। अगर मैं किसी लाइन के ऊपर शेड करना चाहता हूं तो ये देखिए यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास एक थीम कलर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखें मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं पूरे पैराग्राफ पे सेट करना चाहता हूँ शेडिंग को, पूरे पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। जितना भी एरिया सिलेक्ट हुआ होगा उस पे ये इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कोई भी हम। अगर मैं इसको लैदा कलर करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसको स्टार्ट में लेकर जाऊँगा कर्सर को और यहाँ से फिर कलर चेंज करूँगा। ये देखें उस लाइन का उस तरह चेंज हो जाएगा। अब मैं इसका और कलर रखना चाहता हूँ, मैं फॉर में रेड रख लेता हूँ। ये देखें क्योंकि मेरे वर्ड्स जो हैं वो रेड फॉर्म में है पहले ही, इसलिए वो करैक्टर्स नज़र नहीं आ रहे। मैं यहाँ से कोई और चूज़ करता हूँ, मैं चलिए ये रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह हम शेडिंग कर सकते हैं अपने एक लाइन के अंदर या पूरा पैराग्राफ के अंदर। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉर्डर और शेडिंग वगैरह। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं एक बॉर्डर लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ये बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से मैं बॉर्डर वाली सेटिंग देख लेता हूँ। अगर नहीं लगाना चाहते तो ये नन है, भी नहीं लगेगा बॉर्डर। बॉक्स कोई लगाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मुझे ये दिखा रहा है कि ये इस तरह होगा। अगर मैं शेडो करना चाहता हूँ, यहाँ से देखें कि ये 2 लाइनें नहीं है, इधर थोड़ा सा गहरा नज़र आ रहा है मुझे। 3D करना चाहता हूँ तो ये इस तरह नज़र आएगा। कस्टम करना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से लगा सकता हूँ, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से उसका बॉर्डर सेट कर सकता हूँ कि किस कॉर्नर पे लाइन मौजूद हो, किस बॉर्डर पे लाइन मौजूद ना हो।
यहाँ पे मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ ताकि बॉर्डर लग जाए। दूसरा हमारे पास है स्टाइल। यहाँ पे मैं कोई लाइन चूज करूँगा कि मेरा जो बॉर्डर लगे वो किस लाइन में हो, यानी उसकी जो लाइन हो वो किस तरह नज़र आए। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की लाइंस हैं, मैं कोई एक लाइन चूज कर लूँगा। मैं फॉर एग्जांपल ये चूज कर लेता हूँ जी। ये देखें यहाँ पर मेरा जो बॉर्डर होगा वो इस तरह नज़र आएगा। अगर कोई और लाइन चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा वही चूज कर लेता हूँ, ये जी, ये स्टाइल होगा मेरे बॉर्डर का। उसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरह के कलर दिए हुए हैं। आप मैं फॉर में रेड रखना चाहता हूँ तो ये देखें बॉर्डर का कलर रेड फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ पर है विड्थ कि जो बॉर्डर लगेगा उसकी मोटाई कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। उसके बाद कुछ देख लेते हैं पेज बॉर्डर। यहाँ पर वो कह रहा है, अब यहाँ पर पेज बॉर्डर जो है यहाँ से हम विड्थ उसकी सेट कर सकते हैं कि मेरे पेज पे जो बॉर्डर लगेगा वो किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी चूज़ कर लूँगा। ये देखें अगर मैं इस तरह, अगर ज़्यादा मैं चाहता हूँ गहरा और मोटा नज़र आए मेरा बॉर्डर, तो हम यहाँ से वो पॉइंट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई मैं लाइन नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कोई आर्ट लगा दूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ पे कुछ आर्ट दिए हुए हैं, मैं यहाँ से आर्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले लाइन लगा कर देखते हैं। ये बॉक्स मैंने चूज़ किया पहले, ये इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। और उसका कलर मैं कर लेता हूँ जी रेड, और यहाँ से मैंने इसको रेड कर लिया और मैं होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ पहले पेज पे लगाना चाहता हूँ, सारे सेक्शन पे जितने भी हैं उन पे लगाना चाहता हूँ, मैं होल डॉक्यूमेंट पे लगा देता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली लाइन है या ये वाली लाइन है ये मुझे नज़र ना आए, ठीक है। ये देखिए साथ बता रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये देखें ये वाला लाइन, इस साइड वाला जो बॉर्डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इधर से भी ख़त्म करना चाहता हूँ, यहाँ से देखें इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला लाइन भी ख़त्म होगी। ये कस्टम पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं लगाना चाहता हूँ दोबारा फिर इस पर क्लिक करूँगा दोबारा आ जाएगा। ये देखें यहाँ से मैं इस तरह भी सेटिंग कर सकते हैं। जब मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई आर्ट नज़र आए, तो मैं दोबारा फिर उसी पे जाऊँगा और बॉर्डर और शेडिंग पे, ठीक है। मैं बॉर्डर पेज बॉर्डर पे चला गया। यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह नज़र आए, ठीक है। या कोई और चूज़ करना चाहते हैं तो आप, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिए हुए हैं और मैं चाहता हूँ ये स्टार लग जाए। जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये देखें ये मेरे पेज के ऊपर ये स्टार बने आ गए। ये मेरा बॉर्डर मैंने चूज़ किया। हम इस तरह भी ये बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शन है ये ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि टेबल, उस वक्त हम इन तमाम ऑप्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ऊपर, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम CS तालीम, ये देखें मैं टाइप करता हूँ, इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ Ctrl+E के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग के आ जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये लगी है। इस तरह मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस। दोस्तों आज का ये लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल CS तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पे प्रेस कर दें